آج جس کتاب کا ریویو پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے صادق نامہ، جو کہ ریاست بہاولپور کے آخری نواب سر صادق خان عباسی پنجم کے نام سے منسوب کی گئی ہے اور ریاست بہاولپور کی مکمل تاریخ بیان کرتی ہے، جس کو بریگیڈیئر سید نذیر علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ ریاست بہاولپور میں اردو اور سرائکی زبانوں کی ترقی اور ان کے ادب کے تحفظ اور اشاعت کے لیے انہوں نے لازوال خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کتاب میں ریاست بہاولپور سے ملحقہ شہروں بہاولپور، احمد پور چرکیہ، منچن آباد، شکارپور، احمد پور لمحہ، الہ آباد، کوٹ سبزل، خانپور وغیرہ کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے، جو کہ قاری کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں ریاست بہاولپور کے تمام 13 امیر یا نوابوں کا دور حکومت بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے ریاست بہاولپور میں صادق خان یا بہاول خان کے نام سے حکمرانی کی۔ بہاولپور پریشان کن حد تک عراق کا ایک پیوند معلوم ہوتا ہے، اسی لیے اسے بغداد الجدید بھی کہا جاتا ہے۔ سلطنت بنو عباس پر ہلاکو خان کے حملوں کا آخری نشان بغداد تھا۔ معتصم باللہ کی موت کے ساتھ ہی علم و فنون کا شاندار دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مصر پر مغلوں کا حملہ بے اثر ثابت ہوا تو بنو عباس کے بعض شہزادے جو اس یلغار سے بچ نکلے تھے، یہاں مصر میں حکومت کا ایک ڈھانچہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے اس پرعظمت خاندان کی ایک شاخ سندھ کی طرف بڑھی اور 1366 عیسوی میں سلطان احمد ثانی عباسی مصر سے روانہ ہو کر سندھ پہنچے۔ 1583 عیسوی میں شہنشاہ اکبر کے بیٹے شہزادہ مراد نے امیر چنی خان عباسی کو 5 ہزاری کا منصب دلایا، اور پھر اس کے بعد 1766 عیسوی میں امیر محمد مبارک خان عباسی نے ڈیرہ غازی خان کے حاکم غازی خان میرانی کے خلاف شہزادہ معز الدین کی مدد کی اور ریاست بہاولپور کی بنیاد ڈالی۔ ریاست بہاولپور کا رقبہ تقریباً یورپی ملک ڈنمارک کے برابر تھا اور جس میں سے نصف سے زائد حصہ ریگستان پر مشتمل تھا۔ یہ ریگستان دریائے ہاکڑا کے ختم ہونے کے بعد وجود میں آیا، جس کے باقیات آج بھی رحیم یار خان کے قریب پتن مینارہ کی صورت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں تقریباً 600 سے زائد ریاستیں تھیں۔ ریاست بہاولپور کا نمبر بلحاظ مرتبہ 22واں تھا اور اس کے فرما روا 17 توپوں کی سلامی پاتے تھے۔ افغان بادشاہوں، مغل شہنشاہوں اور برطانوی تاجداروں نے بہاولپور کے فرما رواؤں کے ساتھ ہمیشہ احترام کا سلوک کیا۔ آزاد اور خود مختار حکمرانوں کی حیثیت سے انہوں نے 1806 میں بہاولپور میں ایک ٹکسال کا اجرا کیا۔ متحدہ ہندوستان میں حیدرآباد، دکن، بھوپال اور بہاولپور 3 بڑی مسلمان ریاستیں تھیں، جن میں صرف بہاولپور ہی ایک ایسی ریاست تھی جو 1947 میں خود حفاظتی کے ساتھ باقی رہ سکی۔ ایک طرح سے اگر کہا جائے تو ہر ریاست کو دھوئیں، شعلے اور راکھ کے تینوں زمانوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ تاریخ کا یہی عمل ہے۔ ریاست بہاولپور کو بھی انہی مدارج سے گزرنا پڑا۔ 1775 عیسوی میں شاہ قابل تیمور شاہ کے حکم پر سردار مظہر خان نے بہاولپور کو لوٹ لیا اور تباہی مچائی۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت جب زوال پذیر ہوئی تو انگریزوں نے برصغیر کا اقتدار سنبھالنا شروع کیا، تو 1808 عیسوی میں امیر آف بہاولپور اور
انگریزوں کے درمیان دوستی کا معاہدہ طے ہوا۔ 1819 عیسوی میں جب رنجیت سنگھ ملتان آئے تو امیر آف بہاولپور کو انہوں نے ڈیرہ غازی خان کا علاقہ 2,50,000 روپے سالانہ مستاجری پر دے دیا۔ جب کچھ سال تک ڈیرہ غازی خان کا زر مستاجری ادا نہ کیا گیا تو اس کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جنرل ونٹورا کی سرکردگی میں وہاں فوج بھیجی تاکہ وہ ڈیرہ غازی خان میں امیر آف بہاولپور کے تقرر کردہ حاکم کو نکال دے۔ اس سلسلہ میں کوئی مہلت بھی نہ دی گئی۔ اس نقصان کا امیر آف بہاولپور کو بہت افسوس ہوا۔ 1844 میں برطانوی گورنر جنرل نے بہاولپور اور بیکانیر، جسے جیسلمیر بھی کہا جاتا ہے، کی ریاستوں کے حدود کا تعین کیا۔ ریاست بہاولپور کے نوابوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بہت سے کام کیے۔ مثلاً 1906 عیسوی میں انہوں نے بہاول وکٹوریہ ہسپتال تعمیر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے صادق ایجرٹن کالج، جامعہ عباسیہ، صادق پبلک اسکول، ڈرنگ اسٹیڈیم، سینٹرل لائبریری اور بہت سے تعلیمی ادارے تعمیر کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریاست بہاولپور میں بہت سی عمارات تعمیر کروائیں، مثلاً نور محل، دربار محل اور صادق گڑھ پیلس وغیرہ زیادہ مشہور ہیں، جنہوں نے اس شہر کو ایک مخصوص مزاج بخشا۔ 1937 عیسوی میں برصغیر میں 600 سے زائد ریاستی حکمرانوں میں سے صرف 6 کو دعوت دی گئی کہ وہ بادشاہ جارج ششم کی تاج پوشی کی تقریب میں حصہ لیں۔ ان میں نواب آف بہاولپور امیر صادق خان عباسی بھی شامل تھے، جنہوں نے لندن کی تقریبات میں سرکاری طور پر ہندوستان کی نمائندگی کی۔ ریاست بہاولپور میں مسلمانوں کی آبادی 83% تھی، جبکہ ہندوؤں اور سکھوں کی آبادی 17% تھی۔ 15 اکتوبر 1947 کو ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ 1948 میں ایک معاہدہ کے تحت ریاست کی فوج کو پاکستان کی فوج میں ضم کر دیا گیا، جس پر نواب آف بہاولپور اور خواجہ ناظم الدین نے دستخط کیے۔ 1955 عیسوی میں ون یونٹ فارمولہ کے تحت مغربی پاکستان میں پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان اور اس سے ملحقہ ریاستوں کو ملا کر صوبہ مغربی پاکستان میں ضم کیا گیا تو ریاست بہاولپور کے ساتھ انضمام کا ایک معاہدہ طے ہوا، جس پر نواب آف بہاولپور اور پاکستان کی طرف سے گورنر جنرل غلام محمد نے دستخط کیے، اور امیر آف بہاولپور کے سابق فرمانروا کی حیثیت سے 32 لاکھ روپے سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا، جو کہ ہر قسم کے ٹیکس سے مستثنی تھا، اور اس طرح ریاست بہاولپور ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن کر